الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، واجب الاحترام میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ پروگرام ہمارے محترم جناب طالب حسین صاحب اور ان کے فرزندان، خصوصاً بھائی مختار احمد، بھائی زوار صاحب، اور ہمارے برخودار حضرت مولانا قاری محمد خضر حیات نعمانی صاحب حفظہ اللہ تعالی، ان سب حضرات نے مل کر یہ پروگرام کیا ہے، اور یہ پروگرام ہر سال ہوتا ہے۔ خیرات بھی ساتھ ہو جاتی ہے، دین کی باتیں بھی ساتھ ہو جاتی ہے، تو اس میں ڈبل ثواب ہو جاتا ہے۔ ایک دین کی باتیں سنیں گے، آپ عمل کریں گے، جتنی دیر آپ بیٹھے اس کا ثواب، قرآن مجید کی تلاوت ہوئی، نعت رسول مقبول سب کہتے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی گئی، بیانات ہوں گے، یہ سب ثواب کے کام ہیں۔ دنیا بھی اچھی ہوتی ہے، اس سے آخرت بھی اچھی ہوتی ہے۔ بعد میں پھر خیرات اللہ کے راستے میں، اس کا بھی ثواب۔ یہ جب انسان سوچے عقل کے ساتھ، تھوڑا اپنے دماغ پہ زور دے، پھر یہ باتیں سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ ایسے کام کرنے چاہیے جس کا دنیا کا بھی فائدہ ہو اور آخرت کا بھی فائدہ ہو۔
خیر ہمارے استاد محترم استاد القرآ محترم جناب قاری اللہ دیتا سعیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جن کے ہزاروں شاگرد قرآن مجید پڑھ کر آپ کے اس علاقے سے جا چکے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، اور یہ دونوں ہمارے برخودار حضرت مولانا قاری محمد یونس صاحب، یہ بھی یہاں سے پڑھ کر گئے، حضرت مولانا قاری خضر صاحب وہ بھی یہاں سے پڑھ کر گئے۔ ہمارے اس مولوی صاحب کا مدرسہ 5 منزلی ہے، یہاں سے پڑھ کر گئے، اور ہمارے مولانا خضر صاحب ان کا مدرسہ دے کر جائیں وہاں رمولے میں، کتنا بڑا ادارہ ہے، سینکڑوں بچے وہاں پڑھ رہے ہیں، ان کے ہاں بچے بھی پڑھ رہے ہیں، بچے بھی پڑھ رہے ہیں۔ اس سال آپ کے علاقے کے پڑھا ہوا یہ بچہ استادوں کے پاس 51 چوہر جنہ قرآن مجید ختم، 51 آپ کے علاقے سے پڑھ کر، یہ قرآن مجید ہے جس کی برکات ہے۔ میرے بعد انشاءاللہ خطیب پاکستان واعظ خوشیلان حضرت مولانا قاری محمد اکمل عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ خوبصورت آواز اور انداز میں انشاءاللہ آپ کو نعت بھی سنائیں گے، بیان بھی سنائیں گے، قرآن بھی سنائیں گے انشاءاللہ، آپ کا دل انشاءاللہ خوش ہو جائے گا۔ قرآن مجید کی جو آیات مقدسات اور حدیث مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، اس کی روشنی میں ایسے 10-15 منٹ باتیں کرنی ہے۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت شرح صدر کے ساتھ حق سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، آدمی کے اسلام لانے کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ فضول کاموں کو چھوڑ دے، یعنی زندگی میں وہ کام کرے جس کا دنیا میں فائدہ ہو یا آخرت میں فائدہ ہو۔ جس کام کا کوئی فائدہ نہیں اس کام کو چھوڑ دینا، یہ اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے۔ یعنی اسلام آدمی مسلمان ہوتا ہے، مسلمان ہونے کے بعد جو خوبیاں ہیں ان خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ فضول کاموں کو چھوڑ دے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ جو اولیاء اللہ میں سے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انسان دنیا کے اندر 3 قسم کے کام کرتا ہے۔ پہلے قسم کے وہ کام کہ جس کا دنیا میں بھی فائدہ اور آخرت میں بھی فائدہ ہو، اور دوسری قسم کا وہ کام جس کا دنیا میں بھی نقصان ہے اور آخرت میں بھی نقصان ہے، اور تیسرے قسم کے وہ کام انسان کرتا ہے نہ جس کا دنیا میں فائدہ ہے نہ ہی آخرت میں فائدہ ہے۔ جس کا دنیا میں فائدہ ہے آخرت میں بھی فائدہ ہے وہ ہے نیکی کے کام، تقوی کے کام، بزرگی کے کام، کہ جس کا دنیا میں بھی فائدہ اور آخرت میں بھی فائدہ۔ دنیا میں کیا فائدہ ہے کہ اللہ رب العزت نیکی کے کام کرنے کی وجہ سے پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں، طہارت عطا فرماتے ہیں۔ نمازی آدمی کا بدن پاک ہوتا ہے، اس کا چہرہ پاک ہوتا ہے، اس کے کپڑے پاک ہوتے ہیں، وہ گفتگو اچھی کرتا ہے، تو قرآن مجید پڑھتا ہے، ذکر اللہ کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اچھے اخلاق اپناتا ہے، یہ اور حیات طیبہ پاکیزہ زندگی اللہ رب العزت اس کو عطا فرماتے ہیں۔ یہ دنیا کے فائدے ہیں نیکی کے کام کرنے کے، اور جتنے انسان اس کے قریب رہتے ہیں سارے سکون سے رہتے ہیں، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ والے کسی کو تکلیف نہیں دیتے، خود تکلیف میں رہتے ہیں، دوسروں کو سکون عطا فرماتے ہیں۔ اور آخرت میں فائدہ کیا ہے؟ اللہ عذاب قبر سے ہمیں محفوظ فرمائیں گے۔ 7 فٹ نیچے انسان زمین میں جاتا ہے، وہاں کسی کا کوئی نہیں ہوتا، سارے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، وہاں انسان اطمینان سے رہتا ہے۔ اور آخرت میں اللہ رب العزت میزان پر، پل صراط پر، اور اسی طرح اللہ رب العزت عرش کا اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے، اپنے محبوب کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرمائیں گے، محبوب کی شفاعت نصیب فرمائیں گے، حضور کی معیت میں جنت الفردوس نصیب فرمائیں گے۔ یہ ہے نیکی کرنے کے فائدے دنیا میں اور آخرت میں۔ اور جو آدمی گناہ کرتا ہے
دنیا میں بھی نقصان، آخرت میں نقصان۔ جو دنیا میں گناہ کے کام کرتا ہے، زنا ہے، چوری ہے، شراب ہے، ڈکیٹی ہے، بد اخلاقی ہے، نماز کو چھوڑنا ہے، بے نمازی آدمی پریشان رہتا ہے، مخبوط الحواس رہتا ہے، زبان سے گالیاں بکتا ہے، بد اخلاق ہوتا ہے، رشوت لیتا ہے، چوری لیتا ہے، چوری کرتا ہے، یہ سارے وہ کام ہیں جس کے کرنے کے بعد انسان کا دل مطمئن نہیں ہوتا، لالچ، حرص، طمع، ہر وقت پریشان رہتا ہے، نہ رات کو نیند آتی ہے، نہ دن کو کوئی سکون ہوتا ہے، کبھی اس سے لڑتا ہے، کبھی اس سے لڑتا ہے، بظاہر اچھے کپڑے ہوتے ہیں، دل اس کا خالی ہوتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے ذکر سے خالی ہے، اس لیے بے اطمینانی، بے سکونی، پریشانی، حرص اور لالچ اس کے اندر بہت زیادہ آ جاتا ہے۔ اور آخرت میں نقصان کیا ہے؟ عذاب قبر ہوگا، اللہ جہنم میں اس کو ڈالیں گے۔ اس کو کہتے ہیں خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی تباہ، آخرت بھی تباہ۔ علماء نے لکھا ہے کہ نیکی کے کام اللہ کی فرمانبرداری کے کام ہیں اور برائی کے کام اللہ کی نافرمانی والے کام ہیں۔ اللہ کو خوش کرنے والے کام نیکی کے کام ہیں جس کا دنیا میں بھی فائدہ، آخرت میں بھی فائدہ ہے، اور برائی کے جو کام ہیں وہ دنیا کے اندر بھی اس کا خسارہ، آخرت میں بھی اس کا خسارہ ہے۔ ہم کسی کا پانی اپنی طرف لا کر اور یا کسی کے ساتھ بد اخلاقی کر کے کیا کر لیں گے؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یہ دنیا ایک دن چھوڑنی ہے، یہ دنیا عارضی ہے۔ ایک عالم نے لکھا تھا کہ ہوا کے دوش میں رکھے ہوئے اس چراغ کی طرح ہے، یعنی ہوا میں رکھے ہوئے ایک چراغ ہے کہ جیسے ہوا آئے گی تو فوراً وہ چراغ بجھ جائے گا، اسی طرح انسان کی زندگی بھی ایسے ہے۔ تو ہمیں اللہ رب العزت اپنی فرمانبرداری والے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان سے تشریف لے کر جا رہے تھے۔ جب آپ جا رہے تھے تو راستے میں ایک قبر پر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے۔ سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، زور سے کہہ دیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ اور بات بتائیں، زور سے کہو ایک مزیدار بات، صلی اللہ، اور مدینہ جانے کے راستے آسان ہو جاتے ہیں، مدینہ جانے کے راستے آسان ہو جاتے ہیں درود پاک پڑھنے سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور جا رہے ہیں ایک قبرستان پہ، حضور ایک قبر پر رکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قبر والا اس وقت حسرت کر رہا ہے کہ کاش مجھے اتنا وقت مل جاتا کہ 2 رکعت نفل پڑھ لیتا، اور فرمایا کہ 2 رکعت نفل پڑھنا دنیا معافیہ سے بہتر ہے۔ یعنی دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، ہیرے ہے، جواہرات ہے، پیسے ہے، ڈالر ہے، سب سے بہتر جو ہے 2 رکعت نفل پڑھنا ہے۔ فرمایا کہ مرنے والا حسرت کر رہا ہے کاش مجھے اتنا وقت مل جاتا کہ میں 2 رکعت نفل پڑھ لیتا۔ حضور کے ایک پیارے صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ قبرستان سے گزرے، ایک قبر پر کھڑے ہو گئے، 2 رکعت نفل پڑھی اور پھر چل پڑے۔ کسی نے کہا کہ یہ کوئی خاص قبر تھی، آپ نے اس پر 2 رکعت نفل پڑھی اس کے قریب کھڑے ہو کر؟ فرمایا خاص قبر نہیں، میرے کانوں نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک یہ حدیث سنی ہوئی ہے کہ آپ نے فرمایا جب انسان قبر میں چلا جائے گا، قبر والا یہ حسرت کرے گا کہ میرے پاس وقت ہوتا کہ 2 رکعت نفل پڑھ لیتا۔ یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ قیمتی زندگی ہے، اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ قبرستان سے جا رہے تھے، تو ایک قبر کے قریب جب گئے تو اس قبر کو اللہ رب العزت نے اس بزرگ پر منکشف کر دیا، تو اس قبر میں دیکھا کہ وہ بزرگ جو ہے وہ قرآن مجید لے کر تلاوت کر رہے ہیں۔ تو یہ اوپر کھڑا ہوا جو اللہ والا ہوتا ہے، اس کے اپنے بس میں کچھ نہیں ہوتا،
ایک معجزہ ہوتا ہے، کرامت ہوتی ہے۔ معجزہ نبی کے ہاتھ پہ اللہ صادر فرماتے ہیں، کرامت اللہ اپنے ولی کے ہاتھ پہ ظاہر کرتے ہیں، ولی کے اپنے بس میں نہیں ہوتی۔ یہ قدرت کا کرشمہ ہوتا ہے کہ جو اللہ اس کا انتخاب یا نبی کے ہاتھ پہ کرتا ہے یا ولی کے اپنے دوست کے ہاتھ پہ، ولی اللہ کے ہاتھ پہ کرتا ہے۔ وہ ولی اللہ تھے، اللہ نے ان پر وہ حال منکشف کر دیا۔ نیچے بھی بزرگ ہے، اوپر بھی بزرگ ہے، اللہ والا ہے۔ اس کو دیکھا کہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تو پھر اس سے پوچھا کہ خیر ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت یہاں کر رہے ہیں اور قرآن کا نسخہ بھی آپ کے پاس ہے؟ دنیا میں انسان جب قبر میں جاتا ہے مٹی ہو جاتا ہے، خاک ہو جاتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، کہ آپ یہاں بیٹھے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جب مجھ سے منکر نکیر آئے تھے سوال کرنے کے لیے، میں نے ان کو جواب دے دیے، مطمئن ہو گئے۔ تو جب انہوں نے وہ جانے لگے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اللہ پوچھتے ہیں کہ اب تیری خواہش کیا ہے؟ قیامت کو تو ابھی ہزاروں سال باقی ہیں، قیامت تک تو نے اس قبر کے اندر رہنا ہے، تیری خواہش کیا ہے؟ تیری تمنا کیا ہے؟ یہ وقت تو نے کیسے گزارنا ہے؟ تو میں نے کہا یا اللہ میں قرآن مجید پڑھتا تھا، اس کی تلاوت کرتا تھا، میرے اندر بڑا شوق تھا، اب بھی میری خواہش ہے قرآن کے نسخہ دے دیا جائے، میں قیامت تک میں اس کی تلاوت کرتا رہوں۔ اللہ نے مجھے قرآن عطا فرما دیا ہے، میں اس کی تلاوت کر رہا ہوں۔ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جن کو قرآن سے محبت ہوتی ہے۔ ساڑھے نعرے مرے دن ولی اللہ زندہ باد، ولی اللہ بنتے قرآن پڑھنے سے ہیں، قرآن کی تلاوت سے ہیں۔ اللہ کے ولی خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ، شاہ شمس الحق تبریز، یہ سارے اللہ والے جو تھے رات کو کھڑے ہو کر ایک ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ دیا کرتے۔ ساکو قل هو اللہ شریفی کہہ کہ میں ولی اللہ کا نام لینا ہے تو ولی اللہ کے نقش قدم پر بھی ہم لوگ چلے۔ تو اس اللہ والے نے کہا کہ اچھا ایسے ہے کہ جب سے میں قبر میں آیا ہوں 70,000 مرتبہ میں نے قرآن پڑھ لیا۔ ایسا کرو یہ 70,000 مرتبہ جو قرآن پڑھا ہے یہ لے لو اور ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ کر مجھے اصحال ثواب کر۔ اس نے کہا یہ کیسے؟ 70,000 قرآن دے رہا ہے اور ایک مرتبہ سبحان اللہ کا ثواب لے رہا ہے۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ جہاں میں ہوں یہ دار الجزا ہے اور تو جہاں ہے وہ دار العمل ہے، عمل کی جگہ یہ دنیا ہے، یہ قبر اور برزخ یہ فرمایا کہ یہ جزا کی جگہ ہے، نہ یہاں اونگ ہے، نہ نیند ہے، نہ کوئی لذت، یہاں پر کوئی کسی قسم کی کوئی خواہش نہیں ہے، نہ بھوک لگتی ہے، نہ نیند آتی ہے، بس ایسے بیٹھے ہیں۔ یہ دار الجزا ہے، جو وہاں کیا تھا اس کا بدلہ یہاں ملنا شروع ہو گیا ہے۔ اب یہاں کا 70,000 قرآن مجید کا اتنا ثواب نہیں ہے جو تو ایک مرتبہ سبحان اللہ دنیا سے پڑھ کر مجھے بھیجے گا۔ اس نے کہا کہ یہاں پر ایک مرتبہ سبحان اللہ کے بدلے میں ایک قرآن کوئی نہیں دیتا، تو 70,000 کیسے دے رہا ہے؟ اس نے کہا تو یہ پتہ نہیں ہے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے اللہ رب العزت میزان عمل جو آسمان و زمین سے بڑا ہے آدھا بھر دیتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے سرور دو عالم سب کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی مجھ پر یہ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی محمد افضل صلواتک، فرمایا اللہ اس کے نام اعمال میں 10,000 نیکیاں لکھ دیتے ہیں، اور انسان اگر 5 نمازوں کے بعد 10 دفعہ پڑھے تو 1,00,000 نیکی بن جاتی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی یہ دعا پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ اس کے نام اعمال میں 20,00,000 نیکیاں عطا فرمائے۔ اگر آدمی دن میں 5 مرتبہ پڑھے کتنی نیکی ہو گئی؟ 1 کروڑ، 1 کروڑ نیکی ہو گئی۔ اب دنیا کے اندر دیکھیں ایک 5 مرلے کا مکان بنانا ہو نا، سیمنٹ فلاں شاہ کریں زندگی گزر ویندی، 5 مرلے دا مکان نہیں بندا۔ دنیا جڑی جنت ہے آسمان و زمین تو بڑی جنت، مولوی چندہ منگے 10 روپے 20 روپے 30 روپے 50 روپے 100 روپیہ، بڑا موقع ہے، بڑا اوکھے عشر کڑے سو، بڑے اوکھی زکاة کڑے سو، او بنو مولوی کڑے ہو، یعنی یہ مزاج تو ایڈی بڑی جنت کی میں مل سی آپ کو
ایڈی وڈی جنت اندر سے کوئی کام ہی کو نہیں، اذان ہوندی کوئی کام ہی، سبحان اللہ۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سانو ایسے ایسے عمل دسن کہ ایک دفعہ پڑھن نال 20 کروڑ دا ثواب۔ تو یہ جب پڑھتے رہیں گے ہم لوگ تو انشاءاللہ ہمارے اعمال بڑھتے رہیں گے۔ دنیا کے اندر جو نعمتیں ملتی ہیں عارضی ہیں، دنیا کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی۔ میری خواہش ہے 5 مکانوں میں ایڈا سالا بینک کے پیسہ ہوئے، 20 مربع ہوئے، 1 کلے ہوئے، فلانی شاہ ہوئے، فلانی شاہ ہوئے، ایک خواہش پوری کرے دے مار بہنے خواہش پوری۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کے اندر ہے، دنیا خواہش پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے، آخرت میں مومن کی خواہش پوری ہوگی۔ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ جیڑا دل چاسی اوہ مل ویسی، ہونٹا مل ویسی، جیڑا دل چاسی اوہ مل ویسی۔ اور پھر میں ہمیشہ سے وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ہمیشہ سے مل ویسی۔ اتنے روٹی کھاؤں ڈیڈے درد پہ ہوئے، میدہ خراب فلاں یہ وہ، وہاں کوئی میدہ خراب نہیں ہوگا، وہاں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیشہ کے لیے جو نعمتیں دیں گے، ہمیشہ کے لیے اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔ ایک آخری مثال ذکر کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اگر ہو بالکل غریب مفلس مفلوج کشی کو نہیں ہوتے، کوئی اللہ دا کرنا ایسا ہے، او بندے اللہ سے ایسے جزیرے چلے گیا کہ جیڑے جزیرے پہاڑ سونے دا پہاڑ ہے، سونے دا پہاڑ ہے، اندھا جیڑا مالک ہے اس آکھا میاں جتنے ڈیہانا تو اتنے رمنا ہے نا، تے اتنے ڈیہانا تو اندھے سونا کٹ لے جتنا مرضی تیرا ہو سکتا، جس ٹائم میں تینوں آکھا تو بننا ہے اس ٹائم تینوں بننا پوسی، اس بارو سونا کٹ جتنا مرضی۔ موڑو بندہ اتھے ویدہ ہے بے جزیر ہے، دریا دے دا کھڑا ہے، پہاڑ دے دا کھڑا ہے، اڈے ڈیک سام کھے کھو کھا پیتے، جس ٹائم وعدہ میاں اور جزیرہ تو نکل وانے تھی، تیرا ٹائم ختم ہو گیا ہے، تو نکل وان، تو چلا وان۔ موڑو بندہ ایک کرے دا اڈو سونا چاہتا اڈو چاہتا، اوہ نہیں ہون تیرا ٹائم ہو گیا تو نکل تھی۔ دنیا میں اللہ رب العزت نے ہمیں بھیجا تھا آخرت کا سونا جمع کرنے کے لیے، اور ہم لوگ یہاں پر دنیا کٹھی کرنے لگ گئے، چاندی بھی آخرت سے کٹھی نہ کر سکے، آخرت سے پتل اور لوہا ربڑی نہ کٹھی کر سکے۔ تو اللہ رب العزت نے ایک وقت مخصوص کے لیے بھیجا ہے، تو فرمایا کہ جو آدمی 4 کام کرے اس کی زندگی قیمتی ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے گناہ کو چھوڑ دیں، آپ تمام حضرات کوشش کریں گے نا انشاءاللہ، گناہ کے کام چھوڑ دیں۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ فضول کام چھوڑ دو، جانا نہ دنیا فائدہ نہ آخرت۔ او یار آج رات آ رویں پٹ کڑاک مرے سو، اڈو دیدے ماری یار باسن کہہ دی بیستی کہہ دی بیڑا غرق کیتی رکھ سکتا، غیبت چغلی حسد کینہ بغض۔ فرمایا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت جڑی ہے زنا نالو زیادہ سخت ہے، ای میں جی میں مردہ بھائی دا گوشت کھاؤنا، کہہ دی عزت۔ جناب نبی کریم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت ساری محفوظ رکھی ہے، فرمایا کیا مسلمان تے گل بھی نہ کرو، فضول کام چھوڑ دو۔ دوجا کام تیجے نمبر تے فرمایا کہ اللہ دا ذکر شروع کر دو، اللہ دا ذکر شروع کر دو، گناہ کو چھوڑ دے انسان، اور اسی طرح فضول کاموں کو چھوڑ دے، اور اللہ رب العزت کے ذکر کے اندر مشغول ہو جائے۔ اور چوتھا کام یہ ہے کہ ہر وقت توبہ استغفار میں لگا رہے، کہ کون سا وقت ایسا ہے کہ جس وقت جو ہے ہماری زندگی کی شام ہو جائے، اللہ ہمیں بھی پسند ہو، ہم اللہ کو پسند ہو، جیسے صحابہ تابعین تھے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو ابھی رمضان مبارک کا مہینہ آنے والا ہے، مقدس مہینہ، تو اس مہینے کی تیاری کریں گے نا سب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے یا اللہ رمضان عطا فرما، اس کے مبارک لمحے عطا فرما، فرض دا ثواب 70 گنا بدار دے، نفل دا ثواب فرض دے برابر ہو وے، کتنی اللہ دی رحمتہ نازل ہوندی پین۔ سارے حضرات کم بعد روزہ پہلے کیا نو آکو نا جٹا نو میاں روزہ ترک تو آکو مولیوں کو بھی کام میں سا ہوا دے،
بھی جنت سرے مولوی ویسے باقی تو کہنا ویسے تو مولوی کو ساتھ بلکہ تو آپ کو آکھنا ہے تو فائدہ کرنا ہے ایک بندے نو میں آکھا صحیح اے کام ہی کرو میں کو والا کو سن ڈٹیں دے ہی وے مولوی سارے رکیں دے ہی وے آکھے حضور سختی برداشت کیتیاں نہ ہن صحابہ کیتیاں تسیں ہی کرو میں کہا انہاں دے کو کافر مشرک ہن تساں مرو مسلمان ہی وے او مرو کو سوچو تو صحیح بھئی وہ تو انہوں نے سختی برداشت آپ پر سارے مسلمان ہیں بلکہ جو بچے ہیں ان کی آپ حوصلہ افزائی کریں تاکہ حافظ زیادہ پیدا ہوں عالم زیادہ پیدا ہوں قاری زیادہ پیدا ہوں نماز پڑھن ویسے نہ کیسے مولوی چوتھا گیر پنجواں گیر چھواں گیر لا لے استغفر اللہ قرآن مجید نہ انہوں پتہ کوئی بندہ جلدی گال کرے سمجھ آسی کوئی نہ قرآن مجید اتھے پڑھو جتے بالکل سکون نال اطمینان نال پڑھو تراوی پڑھو کم از کم 1.5-2 گھنٹے لگے اتھے تراوی پڑھو آگے سے کتنی دیر لگے سے 40 منٹ سے نماز ہی رلے سنتا نفلیاں رلے تراویاں رلے ہون دیکھو 17 رکعت کہیں دیں عشاء دی نماز دیں 20 تے 17 37 رکعت ہیں انہیں سجدے کتنے ہیں رکوع کتنے ہیں سوا سپارہ ہی ہے ویچے سبحان ربی العالی ہے سبحان ربی العظیم بھی ہے تشاہدی ہے درود پاکی ہے ربی جعلنی ہے 40 منٹ سب جگہ تک اٹھک بیٹھک پدر اس مول سے کمال کر لی گناہ دی کمال استغفر اللہ ایسا قرآن فرمایا کہ اللہ رب العزت نے منہ تے مار دے گندے کپڑے پا دے کہ نماز میں رکوع میں پڑھی تو اس لیے ایسی جگہ ڈھونڈے جہاں اچھا قرآن بھی پڑھا جا رہا ہو توڑی دنیا چے بھائی تھیوے نہ تھیوے کوئی کام تھیوے نہ تھیوے روزہ بھی چھوڑنا سب کو انشاءاللہ بھائی یہ تھی رہے ویسے روزہ نماز حج زکاة یہ ساڑھ نال ویسی اللہ رب العزت یہ جی خیرات کی تھی اللہ قبول فرمائے